السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم اچھا جی، السلام۔ اب وقت ضائع کے بغیر تعوذ اور تسمیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ باللہ من من الشیطان الشیطان الرجیم الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ بسم الرحمن اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ جی، اس میں دیکھ لیجئے گا کہ ڈسٹورشن جہاں ہے اس کو ابھی ختم کر دیں، پھر ہم آگے چلیں جی۔ اچھا جی سر۔ جناب، ایک تو بتانا یہ تھا کہ وہ جو والا قد قالا آ رہا ہے، آپ نے آیت نمبر 90 سے شروع کرنا ہے اور آگے انشاءاللہ لے کر چلنا ہے کہ یہ کیوں اس کے معنی ہم بے شک کرتے ہیں۔ ذرا زبان کو سیکھ لیتے ہیں یہاں۔ ایک تو ہے قالا۔ قالا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا اس نے کہا۔ تو یہ ہے ایسا ماضی کہ جس میں یہ نہیں پتہ چلتا کہ اس نے کہا یہ قریب ہے بعید ہے، یہ نہیں پتہ چلتا۔ کیوں جی؟ کوئی کام مکمل ہوا ہے یا نہیں ہوا، ایسے ہی ہے۔ جی جی سر۔ جی اس کو آپ اگر ہم کوئی وہ چھٹی ساتویں میں جب پڑھتے تھے تو ہمیں بتاتے تھے کہ ماضی کی 6 قسمیں ہوتی ہیں اور اس میں سے پہلے ماضی مطلق ہوتا تھا، ایسا ہے۔ جی تو یہ وہ ہے ماضی مطلق، اور اس کی تعریف پڑھا کرتے تھے کہ جس میں زمانے کا پتہ نہیں چلتا۔ مطلق کا مطلب ہوتا ہے کھلا، لیکن جب قد آ جاتا ہے تو اسی طریقے سے ہے کہ مثلا اس نے کھایا ہے نا، یہ کھایا مطلق ہے، لیکن کھایا ہے کا مطلب یہ ہے کہ کھا چکا ہے، اس میں کوئی شک نہیں رہا، ایسے ہی ہے جی۔ جی جی تو یہ جو شک نہیں رہا کہ وہ کھا چکا ہے، اس کی وجہ سے عربی کے اندر قد آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ قد۔ قد اس وجہ سے ہم اس قد کا ترجمہ بے شک کرتے ہیں، اور لام آ جائے تو بے شک کے ساتھ لام تاکید کا آ جاتا ہے، تو لہذا تاکید تر تاکید، جیسے ان اور انا جی، جی انا ما، انا اور انا ما دونوں کے معنی ایک ہی ہیں۔ انا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بے بے شک شک بے شک بے شک۔ اور انا ما کا مطلب کیا ہے؟ بے شک زیادہ بے شک، بے یعنی شک کہ ہاں جی، بے شک بے شک۔ ہاں جی، وہ اپنی زبان میں سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ مطلب اس پر زور دینے کے لیے۔ اور اس طریقے سے قد جو ہے وہ ماضی قریب ہے، اور لام ساتھ لگ گیا تو اس کے اندر تاکید آ گئی، تو اس کے معنی ہم اس لیے کرتے ہیں والا قد، بے شک۔ بے شک اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ماضی قریب ہے، وہ ہو چکا ہے۔ تو میں بات سمجھا پایا ہوں؟ جی سر جی ورنہ جو آسان ہے وہ وہی رٹا ہے کہ قد آ گیا تو اس کے معنی بے شک کرنے ہیں، تو لقد آ گیا تو اس کے معنی بھی بے شک کرنے ہیں۔ جن ساتھیوں کو سمجھ نہیں آئی وہ اس کے معنی کو یاد رکھیں گے، پریشان نہیں ہوں گے، اس لیے کہ جو چیز میں نے بتائی ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ترجمے کے لیے یاد رکھی جائے۔ کیوں جی؟ کہ وہ پریشان ہوں بجائے اس کے، تو وہ قد، لقد، انا، انما، اس کو یاد رکھیں گے کہ اس کے معنی بے شک ہی ہوتے ہیں۔ تو اب پڑھتے ہیں جی آگے۔ جو اس کا سیاق و سباق ہے وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے دیکھا کہ جو سامری تھا اس نے لوگوں کو گمراہ کیا ہوا تھا اور لوگ بچڑے کی پوجا کر رہے تھے۔ تو اب اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے درمیان میں جملہ معترضہ بھی بتایا کہ افلا یرون اللہ یرجع الیہم قولا، کہ کیا وہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ وہ بچڑا ان کی طرف
بات کو نہیں لوٹاتا تھا تو ترجمہ کیا تھا کہ وہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا تھا۔ اب اللہ کے لیے جس کو معبود بنایا جائے وہ تو سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی دیتا ہے جواب، کیوں جی ایسے ہی ہے؟ جی جی سر۔ بالکل۔ اور ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا، اور وہ بچڑا بیٹھا ہوا ہے، وہ کیا کسی کے لیے کوئی تکلیف دے گا، اور نہ وہ اختیار رکھتا ہے ان کے لیے کسی تکلیف کا اور نہ ہی نفع دینے کا یا فائدہ دینے کا۔ اب موسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنا بتاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ جو ہارون علیہ السلام تھے انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ کیا کچھ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں، وہ ہم پڑھنے لگے ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ جی ٹھیک ہے جی۔ اچھا، تو اس کے اندر ترجمہ ماضی کا یا ماضی بعید کا وہ ہم کریں گے۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ یا قومی انما فتنتم بِهِ، ابھی پڑھ لیتے ہیں۔ ہی کی ضمیر جا رہی ہے بچڑے کی طرف، عجل وہ جو ہے عجلہ، یا اوپر کیا ہے جی لفظ تھوڑا سا نیچے کیجئے گا۔ جی اجلن ہے سر، اجلن جی جسدن۔ عجل جو ہے وہ مذکر ہے مؤنث ساری یہ ہاں یہ مذکر ہے، اس لیے کہ ہمارے مؤنث والوں میں نہیں آتا نا اس کی، تو لہذا اس کے لیے جو چیز آ رہی ہے وہ بھی انما فتنتم مجہول کا جملہ ہے۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ وَإِنَّ رَبُّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي۔ اب پڑھتے ہیں جی وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ، ترجمہ وَلَقَدْ وَلَقَدْ اور بے شک بے شک ان بے سے شک ہارون علیہ السلام نے قَالَ کہا، ان سے لَهُمْ ہارون ان سے ان سے سے ان کہا کے لیے یا ان سے کہا ہارون ہارون علیہ علیہ السلام نے السلام نے۔ السلام تب پورا جملہ بنے گا کہ بے شک انہیں ہارون علیہ السلام نے کہا من قبل، اس سے پہلے اس سے اس سے پہلے، پہلے ہی، ورنہ ترجمہ ہے پہلے سے، تو ترجمہ جی بنے گا ہماری زبان میں اس سے پہلے ہارون علیہ السلام نے انہیں کہا، کیا کہا جی انورٹیڈ کاماز کے اندر۔ اب جی وہ ان کی بات اسی طریقے سے آئے گی۔ یا قومی، ترجمہ کریں، اے میری اے اے قوم، قوم، اے میری قوم، میری قوم، انما انما بے شک فتن فتنتم تم، جی فتن اس تم، میں تم فتنے میں اے ڈال میری قوم، دیے گئے ہو۔ انما فتنتم، انما فتن تم، بے شک تم فتنتم فتنے میں ڈال دیے گئے ڈال دیے گئے ہو، بھی بھی ابھی کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ ہی کا پتہ چل جائے، ورنہ بھی ہے اس بچڑے کے سبب یا اس بچڑے کے ذریعے، کہ بچڑا تو بن گیا، اس کے اندر سے آواز بھی آ رہی ہے، اور سامری نے کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی معبود ہے، تو انہوں نے اپنی پوری کوشش کی کہ اپنی قوم کو بتائیں کہ یہ ابتلا ہے۔ اور پتہ یہ چلتا ہے کہ اس وقت سائنس جو تھی وہ اتنی ایڈوانس نہیں ہوئی ہوگی، ورنہ وہ بچڑا جو تھا اس کے اندر سے آواز مطلب نکلتی، آج کل تے موسیقی کے جتنے بھی آلات ہیں ان میں سے ساری ہوا کے ذریعے ہی نکلتی ہے ساری چیزیں، ایسے ہی ہے جی جی ہاں جی جی۔ تو اس وقت انہوں نے بتایا کہ بے شک تمہیں آزمایا گیا ہے یا تمہیں آزمائش میں ڈالا گیا ہے، کیا ترجمہ کرنا ہے؟ بے شک فتنہ تمہیں میں ڈالتا پڑھ رہے ہو کسی بچڑے کے ذریعے، بے شک تمہیں فتنے میں ڈال دیا گیا ہے، بھی ڈال دیا گیا بھی بچڑے کی وجہ اس بچڑے کی، اس کی اس وجہ سے، بچھڑے کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے۔ اب اصل کیا ہے؟ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ،
اور بے بے شک شک تمہارا رب ہے تمہارا رب اور بے رحمان ہے، شک اور بے شک تمہارا رب رب رحمان ہے۔ رحمان تم ہے، کیا کرو؟ فاتبعونی، تو تم میری میری اتباع تم کرو، تم میری میری اتباع پیروی کرو، کرو، فتبعوا وَأَطِیعُوا اللہ امری، اور میرے اور حکم میرے کی میرے حکم کی کی اطاعت 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 کرو۔ کرو، اور میرے حکم کی میرے اطاعت حکم کرو، کی یہ انہوں نے اطاعت کہا۔ کرو، امری اور یہ سمجھیے گا کہ جو میں نے بتایا تھا آپ کو، تورات کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے اور جو کچھ ساتھی اسرائیلی اپنا یہود نے کیا یا نصارہ نے کیا اپنی بائبل وغیرہ میں، اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ ہی ہے۔ اولڈ ٹیسٹامنٹ جو ہے وہ تورات کو کہتے ہیں، نیو ٹیسٹامنٹ بائبل کو کہتے ہیں۔ تو بائبل آئی تھی تورات کے احیاء کے لیے، یہ ذہن میں رکھیے گا جی۔ تو اس میں کیا بتایا ہے؟ اس میں نے کہا تھا کہ آپ مولانا سید اللہ مودودی صاحب کی وہ تفہیم القرآن پڑھیں، اس میں کیا آتا ہے۔ اور یہی چیز تھی کہ یہود بھی یہ بیلیف رکھتے تھے، اس لیے کہ تورات جو آئی تھی اس کے اندر تحریف کر دی، اس کا کچھ حصہ تو ٹھیک ہے اور باقی حصہ اس نے اپنی خواہشات میں سے جو بھی تھا انہوں نے ملا کے اس کو بنا دیا۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہارون علیہ السلام نے نعوذ باللہ خود بچڑا بنایا جی، اور پھر کہا اس کی عبادت کروائی، یہ تورات کے الفاظ ہیں۔ اور وہ جو تھے زیورات، وہ بھی اس کے بارے میں بھی اسی قسم کے ہے کہ وہ چوری کر کے لے آئے اور سارا کچھ۔ تو بڑی بڑی چیزیں آپ کو تورات اور انجیل میں ملیں گی کہ جو اس وقت کے رسول تھے ان کو انہوں نے تانے بھی دیے اور ان کو مورد الزام بھی ٹھہرایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت کے اندر یا یہ واقعہ سنا کے ایک تو اس وقت کے لوگ اور آج کل کے بھی لوگ ان کو بتایا تھا کہ ہارون علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی تھے، کیوں جی؟ بے شک جی اور موسیٰ علیہ السلام نے مانگ کے ان کو اپنا کبھی میرا کوئی وزیر بنا دے، اور ہارون اخی میرا جو ہے اس کو یہ سونپ دے، وہ میرا ہاتھ بھی بٹائے، اور دونوں مل کے گئے تھے۔ تو انہوں نے کیسے کہنا تھا کہ تم شرک کی طرف آؤ؟ تو یہ ذہن میں رکھنا ہے یہ چیزیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تصحیح کی اس میں۔ تو پروفیسر صاحب ہیں تو اس کا ترجمہ کریں۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ، تحقیق اس سے قبل ہارون علیہ السلام نے ان سے کہا، یا قوم، اے میری قوم، انما فتنتم بہ، تمہیں اس کے ذریعے فتنے میں ڈال دیا گیا ہے، وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، اور بے شک تمہارا رب رحمان ہے، فَاتَّبِعُونِی، تو بس میری اتباع کرو، وَأَطِیعُوا امری، اور میرے میری پیروی، میری اطاعت کرو۔ جی، میرے حکم کی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ کو۔ اب جناب فعل ناقص جو ہے وہ ہم نے پڑھا ہوا ہے کچھ تھوڑا تھوڑا، لوگوں کو پتا ہوگا۔ اچھا، اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو اس نے پریشان نہیں ہونا۔ میں پھر کہا کہ جب ریویژن ہو رہی تھی تو اس وقت ابھی ایک لفظ آیا تھا، وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُ، پڑھا تھا نا ہم نے۔ جی اب تزالو کا مطلب ہوتا ہے زائل ہونا، گر جانا، جدا ہو جانا۔ تو ولا تزالو کا مطلب کیا ہم نے کیا تھا؟ جو زائل نہ ہو، اس کا ترجمہ ہم نے یہ کیا تھا ہمیشہ۔ اس کا ترجمہ کیا کیا تھا؟ ہمیشہ۔ ہمیشہ مطلب ہے کہ اس کا جو ترجمہ ہمیشہ بنتا ہے وہ ہمیشہ بنتا ہے، کہ جو زائل، جس کو زوال نہ ہو، وہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ تو لہذا ولا تزالو، تو تزال لفظ جو ہے زالا یا زوئے کے ساتھ ذل یا بارہ ہا لفظ آ رہا ہے ابھی، یہ سارے وہ الفاظ ہیں جس طریقے سے ہم ہیلپنگ ورب کہتے ہیں نا، ورب کے ساتھ آ گیا اس کی مدد کے لیے۔ کئی دفعہ وہ
اصل ورب کے طور پر آ جاتا ہے اور کئی دفعہ ورب کی ہیلپ کرنے کے لیے آ جاتا ہے. تو جہاں وہ ورب کی ہیلپ کرنے کے لیے آ جاتا ہے ہم اس فعل کو کہتے ہیں فعل ناقص. کیا کہتے ہیں؟ فعل ناقص. ہاں، مثال اس کی اگر انگلش میں سمجھنا چاہیں تو ایک تو یہ ہے کہ ہی ہیڈ گون. کیوں جی؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ جا چکا تھا. جی، تو گون اصل ورب ہے، اس کی مدد کے لیے آ گیا ہیڈ. ایسا ہی ہے. اچھا، دوسرا ہے کہ آئی ہیڈ اے بک، میرے پاس ایک کتاب تھی. کیوں جی؟ تو یہاں پہ طور ورب کے آ گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسا لفظ ہے جو ورب کے طور پر بھی آ جاتا ہے اور کسی ورب کی مدد کرنے کے لیے بھی آ جاتا ہے. تو کئی دفعہ فعل مکمل طور پر آتا ہے، کسی جگہ پہ وہ نقص کے طور پر آتا ہے، وہ کامل کے طور پر نہیں آتا. اسی طریقے سے ولا یزالو بھی تھا، اور آج لفظ آ رہا ہے لن نبرح. قالوا لن نبرح. تو بارہ کا ہے، بارہ کے معنی بالکل وہی ہیں جو تزال تھے. اس کے معنی اصل میں ہے ہم ہرگز جدا نہیں ہوں گے، ہم ہرگز زائل نہیں ہوں گے. اب جو جدا اور ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، یہ سب معنی ہیں اس کے. کس کے؟ نبرح. دی نبرہا. ہم نہیں چلیں گے، ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم جدا نہیں ہوں گے. اب جو جدا نہیں ہوتا، نہیں چھوڑتا، نہیں ٹلتا، وہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ. وہ ہمیشہ ہوتا ہے. جی، تو ہم دونوں معنی کر کے سمجھیں گے اس لفظ کو. تو ایک تو پتا چلا کہ لن نبرہ کا مطلب ہمیشہ ہوگا، اور دوسرا کا مطلب یہ ہے لن نبرہ علیہ کا مطلب کیا ہے؟ لن نبرہ کا الگ کرتے ہیں، ہم جدا نہیں ہوں گے علیہ اس پر سے. عاکفین، عاکف اعتکاف سے نکلا ہے، پہلے پڑھا ہے ابھی ان طہرا بیتی لل عاکفین والرکع السجود، پہلے پارے میں پڑھا ہوا ہے. تو وہ عاکفین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اعتکاف کرنے والے. اعتکاف کرنے والے کیا کہتے ہیں؟ وہ جم کے ایک جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں کہ اب یہاں سے نہیں نکلنا. ایسے ہی ہے. جی. تو یہ ذہن میں رکھتے ہوئے عاکف کا مطلب ہے بیٹھنے والا، جم کر بیٹھنے والا. ایک ہوتا ہے بیٹھنے والا جالسن، بیٹھنے والا. عاکفین، عاکفن کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنے والا، جم کر بیٹھنے والا، کہ بس میں نے یہاں سے نہیں جانا. اسی کو مجاور بھی کہتے ہیں ہماری زبان میں. تو لہذا اس کا ترجمہ آپ مجاور بن کر بھی دیکھیں گے، جم کر بھی دیکھیں گے. ہم اس کا اب ترجمہ کرتے ہیں کہ ہم نے کس پہ کرنا ہے. قالو ترجمہ کریں. انہوں نے کہا ہاں، یہ کون ہے کہ جو بچڑے کی پوجا کرنے والے تھے انہوں نے کہا. اور ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم والے تھے جو بچڑے کی پوجا کرتے تھے انہوں نے کہا لن نبرح علیہ، ہم ہمیشہ رہیں گے اس پر. لن نبرح کا ترجمہ ہو گیا جی. ہم ہمیشہ رہیں گے اس پر. ہم ہمیشہ رہیں گے علیہ اس پر، عاکفین جم کر بیٹھنے والے. جم کر بیٹھنے والے. جم کر بیٹھنے کیا جی والے. سمجھ آ گئی ہے؟ جی، جم کر بیٹھنے والے. آ گئی سمجھ. اب اگر میں زیادہ سمجھاؤں گا تو وہ جو آئی ہوئی ہے وہ کہیں چلی نہ جائے. جی اچھا، بہرحال میں ترجمہ ایک اور بھی کر دیتا ہوں. قالوا، انہوں نے کہا لن نبرح، ہم جدا نہیں ہوں گے، ہم نہیں ٹلیں گے. جی، ہم
نہیں ہم چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے. ہم بھی. یہ سارے معنی ہیں اس کے. علیہ اس پر، یہ کوئی مطلب بیٹھتا نہیں ہماری زبان میں. کیا خیال ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. جی تو ہماری زبان میں بیٹھتا ہے. قالوا لن نبرح علیہ عاکفین، انہوں نے کہا ہم ہمیشہ رہیں گے علیہ اس پر عاکفین جم کر بیٹھنے والے. ٹھیک ہے جی ترجمہ. جی بالکل ٹھیک. تو کریں پھر. قالوا انہوں نے کہا انہوں نے کہا لن نبرح ہم ہمیشہ رہیں گے ہم ہمیشہ ہم نہیں جائیں، ہم ہمیشہ ہمیشہ رہیں علیہ رہیں گے ہم ہمیشہ رہیں گے. علیہ ٹھیک ہے. اس پر علیہ اس اس پر پر کس پر؟ اس بچڑے پر عاکفین جم کر بیٹھنے جم والے کر بیٹھنے جم کر والے بیٹھنے والے حتی یہاں تک کہ یہاں تک کہ یرجع رجوع سے نکلا ہے یہاں لوٹ لوٹنا. تک کہ آئے یرجع لوٹ آئے لوٹ آئے الینا ہماری طرف الینا ہماری طرف موسیٰ علیہ موسیٰ السلام، علیہ موسیٰ السلام یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام ہماری طرف لوٹ آئیں. لوٹ ہمارا زبان آئیں. یا موسیٰ علیہ السلام ہماری طرف لوٹ آئے. جی جی سمجھ آ گئی ہے. بالکل آگے. یہ درمیان میں آگے آ کے بھی انہوں نے جو حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تورات اور انجیل کے اندر انہیں جو تعریف کی ہوئی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں موجود تھی، اس کی تصحیح یہاں کی کہ حضرت ہارون علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی تھے اور انہوں نے تو یہ کہا تھا. ہو گیا جی. جی بالکل ہو گیا. تو ترجمہ دونوں کا ترجمہ کریں گے. داؤد بھائی پچھلی آیت کو بھی ذرا نیچے لے آئے اور دونوں کا ترجمہ کریں جی. جی داؤد بھائی. جی سر. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ من قَبْلُ، قبل جی بے شک اس سے پہلے ہارون علیہ السلام نے ان سے کہا یا قوم انما فتنتم بہ، اے میری قوم بے شک اس نے تمہیں فتنے میں ڈال دیا ہے. نہیں یہ نہیں بے ترجمہ. شک اس کے ذریعے تم فتنے میں ڈال دیے گئے گئے ہو. جی بے جی شک تم اس کے ذریعے فتنے میں ڈال دیے گئے ہو. وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، اور بے شک تمہارا رب رحمان ہے. فَاتَّبِعُونِی، تو تم میری اتباع کرو. وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور میرے حکم کی اطاعت کرو. قَالُوا لَن نَبْرَحَ عَلَیہ، تو انہوں نے کہا عاکفین کہ ہم ہمیشہ اس پر رہیں گے عاکفین جم کر بیٹھنے والے. حتی یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام ہم پر واپس لوٹ آئے. جی بالکل ٹھیک ہے. اب ترجمہ آپ دیکھیں گے تو ہم چونکہ عاکفین جیسے خالدین کا ترجمہ کرتے ہیں، ورنہ ترجمہ یہ ہے، یہ آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس پر ہمیشہ جم کر بیٹھے رہیں گے. جم کر بیٹھے رہیں گے. لیکن ہمارا چونکہ شروع سے جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لفظی ترجمہ اور اپنے اس فائل کو اور اس سمجھتے ہیں، تو ہمارا ترجمہ اس طریقے سے ہو رہا ہے. تو لہذا میں یہی کہوں گا کہ انہوں نے کہا کہ ہم ہمیشہ رہیں گے اس پر جی بیٹھے رہنے والے، جم کر بیٹھے رہنے والے، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام ہماری طرف یرجع لوٹ آئیں. اب قال موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام سے کی طرف آئے ہیں. قال یا ہارون ما منع یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا اللہ تتبعنی افعصیت امری. یہ سوال ہیں دو. لا درمیان میں آ رہا ہے، آیت پہلے ختم ہو گئی ہے.
لیکن ان دونوں کو ملا کے پڑھیں گے تو سمجھ آئے گا. ٹھیک ہے جی. تو جی. قولا اب کریں جی ترجمہ. قولا موسیٰ علیہ موسیٰ علیہ السلام السلام نے کہا علیہ اس السلام نے موسیٰ کہا علیہ السلام نے کہا یا ہارون، یا اے ہارون اے ہارون. جی اے ہارون، وہ تو بھائی تھے چھوٹے اور والدہ بھی مطلب ایک تھیں. تو یا ہارون، اے ہارون، اے ہارون ما منع آکا، ما منع کس آقا چیز نے، نے ذرا تمہیں روکا. سنیے گا، ما منع آکا، کس چیز نے تجھے، منع کا منع روکا. کیا کس چیز نے تجھے روکا، کس چیز نے تجھے منع رکھا، اذ رأیتہم، جب جب تو نے اذ انہیں دیکھا، رأیتہم دلو، کہ وہ، ضلوا گمراہ ہو رہے کہ تھے. وہ گمراہ ہو گئے. جی کہ گمراہ وہ ہو گئے. گمراہ ہو گئے یا کہ وہ گمراہ ہو رہے تھے. تو کس چیز نے تجھے منع کیا؟ کیا تو نے ان کو بتایا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے اور تم شرک کی طرف نہ جاؤ؟ بالکل جی بتایا. اللہ نے اوپر وہ بتا دیے کہ بھئی ہارون علیہ السلام نے کہا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا جو مکالمہ ہے ان کے ساتھ اس کو بھی یہاں کہہ کر دیا. اور سوال پوچھا ان لا تتبعنی، اصل میں تھا تو وقف کی وجہ سے کیا زیر میں تبدیل ہو گیا. تو ترجمہ کیا ہوگا کیا کہ تو تو نے نے، میری اتباع نہیں کی. میری اتباع، ہاں جی، اتباع نہیں جی کی. کہ تو نے میری پیروی نہیں کی، کہ کیوں نے، میری تو نے پیروی نہیں کی. میری پیروی نہیں. میری جی ٹھیک پیروی ہے، نہیں ٹھیک ہے، کی. یہاں ہو گیا. تو آفا آسویتا امری، عصا کا مطلب ہوتا ہے نافرمانی کیا کرنا. تو نے نافرمانی کی کیا میرے تو حکم نے کی؟ میرے حکم کیا کی. تو نے نافرمانی کی، امری اوپر والے ہی ہے، میرے حکم میرے حکم کی. میرے حکم کی. کیا تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی. اب جو سورہ اعراف میں پڑھا ہوا ہے وہ ہم نے وہاں پڑھا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو وہ چھوٹے بھی تھے اور جب آئے تو انہوں نے اپنی تختیاں جو تھیں وہ کیا اپنے پروفیسر صاحب وہاں کیا ہوا تھا زمین پر پھینکی، زمین پر پروفیسر صاحب؟ پھینکی. جی زمین پر جی پھینکی، وہ بالکل. زمین پہ ڈال دی. اور ہاں زمین پر ڈال دی یا زمین پر رکھ دی. تختیاں جو تھیں وہ اصل میں تورات تھی، اس کے اوپر لکھے ہوئے تھے پورے احکامات، تو وہ نیچے ڈالیں اور انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کو پکڑ لیا. اب یہاں آ رہا ہے کہ کس کس جگہ سے پکڑا، لیکن ابھی ہم پہلا کریں گے اس کا. میں کرتا ہوں قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم دلوا، انہوں نے کہا اے ہارون کس چیز نے تجھے روکے رکھا جب تو نے انہیں گمراہ ہوتے ہوئے دیکھا. اللہ تتبعنی، اب ایک تو ترجمہ ہے کیا تو نے میری پیروی نہیں کی، دوسرا ترجمہ ہے ان لا، کہ نہیں تو نے میری پیروی کی. کون سا ترجمہ اختیار کرنا ہے؟ کہ تو نے میری پیروی نہیں کہ کی. تم نے جی میری پیروی ٹھیک ہے، نہیں کی. ان لا کہ تو نے میری پیروی نہیں کی، یہ گمراہ ہو گئے ہیں. افا عصیت امری، کیا تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی. یہاں سوال ہے جی کون اس کا ترجمہ کریں گے؟ کیسر بھائی آپ کریں. قال یا ہارون، اس موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے ہارون، ما منعک، تجھے کس چیز نے منع کیا یا روکا، اذ رأیتہم ضلوا، کہ جب تو نے انہیں گمراہ ہوتے ہوئے دیکھا، اللہ تتبعنی، کہ تو نے میری پیروی نہ کی، افعصیت امری، کیا تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی. آگے جی اب ہارون علیہ السلام بولتے ہیں اور اس کے اندر لفظ آ رہا ہے قالا، آگے کیا لفظ ہے؟ یبن امہ. یبن یبن ام. اب یہ یبن مطلب ہے یا ابن امی لفظ تھا، اور یہ مطلب ہے کہ ان کا جلال اور سارا کچھ اور جیسے الفاظ نکلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر تخفیف کر کے کہ کچھ الفاظ نکال کے
ہمارے سامنے رکھا یبنا امہ، اے میری ماں کے بیٹے بیٹے. جی باپ کے تو تھا ہی، لیکن ماں کے ساتھ چونکہ محبت زیادہ ہوتی ہے، ایسے ہی ہے. جی ماں بڑی یاد آتی ہے، جب مار پڑتی ہے تب بھی کہتے ہیں ہائے میری ماں. کیوں جی؟ جی جی اب یہاں بھی شاید وہی صورتحال ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جلال دیکھ کے نا تو انہوں نے جو کچھ کیا وہ دیکھیں. قال ترجمہ کریں اس ہارون علیہ ہارون علیہ السلام نے کہا تو ہارون علیہ السلام نے کہا یبنا امہ، اے میری میری ماں والدہ کے اے بیٹے. میری ماں کے جائے، اے میری ماں کے بیٹے، اے میری ماں جائے. ہماری ماں جا. زبان کا لفظ ہے تو ہم ماں کے بیٹے ہی کہیں گے. ابن لفظ آ رہا ہے، امہ ماں ہے آ رہا ہے، یا وہ اس کے اندر مدغم ہو گیا الف. تو اے میری ماں کے بیٹے، لا تاخذ بلحیتی. اب لحیہ کہتے ہیں داڑھی کو. کیا کہتے ہیں؟ داڑھی 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 کو کیا کہتے ہیں؟ جی لحیہ. اوکے، میری داڑھی کو لا تاخذ میری داڑھی نہ مت پکڑ پکڑ، ولا برأسی اور نہ ہی میرے سر کو پکڑ. سر کو. وہاں سورۃ الاعراف میں پڑھا تھا کہ بھی سب لوگ یہاں موجود ہیں، سب لوگ دیکھیں گے تو ان کے سامنے تو مجھے شرمندہ مت کر. وہاں یہی الفاظ تھے نا مفہوم. جی جی ہاں جی تو یہاں جی کیا ہوا کیا تھا کہ وہ آئے اور انہوں نے آ کے مطلب آپ ذرا تصور دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی کو نیچے سے پکڑا ہوا ہے اور اوپر سر کے بالوں کو پکڑا ہوا ہے، تو کیا ہوا ہوگا؟ عجیب منظر ہوگا. یہ منظر تھا، مطلب یہ منظر اس کے مقابلے میں کم تھا جو ان کے دل میں تھا کہ میں نے اتنا کام کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نبی تھا، اللہ نے مجھ سے کام کروایا، میں اوپر گیا ہوں اور ممکن ہے اس بھائی کی وجہ سے یہ لوگ جو ہیں وہ اس نے اپنا کام نہ کیا ہو. تو اس غصے کے اندر آ کے تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ جو رسول ہوتا ہے اپنے وقت کا وہ بشر بھی ہوتا ہے، اس کے جذبات اسی قسم کے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. جی اور ایک اور جی بات مزے کی بتاؤں جی، جی 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 بالکل سر. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ داڑھی جو ہے وہ کتنی لمبی ہونی چاہیے، وہ یہ کہتے ہیں تو اتنی لمبی ہونی چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی کو پکڑ لیا تھا. بالکل صحیح، بالکل صحیح تو ہے. اتنی لمبی ہونی چاہیے. سمجھ آ گئی؟ بالکل سمجھ جی. گئے. بہرحال چونکہ یہ مطلب کہ چیز ایسی ہے کہ جس پہ مختلف چیزیں ہیں، ہم اس طرف نہیں جاتے، لیکن یہ وہ آیت ہے جو کی جاتی ہے کہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو اللہ داڑھی سے پکڑ تو لیا تھا نا. پکڑ داڑھی کا مطلب داڑھی ہے، وہ ٹھوڑی تو نہیں ہے، تو داڑھی سے پکڑا. ولا براسی، تو اے میری ماں کے بیٹے تو مجھے میری داڑھی اور نہ ہی میرے سر کے بالوں کہہ لیں، بالوں سے پکڑ پکڑ. اچھا، انی خشیتو ان تقولا، آگے انورٹڈ کاماز ہیں، ڈائریکٹ سپیچ پہلے اتنا ہی کرتے ہیں. انی بے شک میں بے شک میں، خشیتو یہ خشیہ میں ڈر ڈرتا ہوتا تھا، ہے، میں ڈرتا رہا ان تقولا کہ تو کہیں تو یہ نہ کہ کیا کیوں کہ تو نہ کہے یا کہ تو کہے ابھی کریں گے کیا. اب وہ جو آگے الفاظ ہیں اس کو دیکھیے. فرقتا بین بنی اسرائیل، کہ تو نے جدائی تفرقہ ڈال دیا بنی اسرائیل کے درمیان. ایسا ہی ہے. جی مثلا یہ ہے
کچھ لوگ تو بچڑے کی پوجا کر رہے تھے اور کچھ لوگ انہیں روک رہے تھے. اگر میں کسی کا بھی ساتھ دیتا ان اپنا جو نہ روکنے والوں کا، ان کو لے کے چلا آتا، تو باقی پیچھے بنی اسرائیل کے لوگ رہ جاتے. تو کیا ہو جاتا؟ تھے تو سارے ہی وہاں سے آزادی لی ہوئی تھی فرعون سے، تو دو گروہ ہو جاتے. تو میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ کہیں تو یہ نہ کہے کہ تو نے بنی اسرائیل کے درمیان کیا کر دیا؟ فرقتا، فرقہ ڈال دیا. فرقہ ڈال دیا ہے. وَلَمْ تَرْقُبْ، یہ نیا لفظ ہے جی، ترقب. ترقب کے دو معنی ہیں، انتظار کرنا، خیال کرنا، سمجھنا جی. تو وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي، اور میری بات کا تم نے انتظار نہیں کیا کہ میں آتا. اور یہ ان کے ذہن میں تھا کہ بھئی میں آتا اور میرے آنے میں وقت بھی مطلب آنے کا وقت تھا، تو آ کے ان کو سنبھال لیتا. میں اس وجہ سے میں نے اپنا پورا کام مطلب نہیں کیا، ان کو جدا الگ الگ نہیں کیا. تو اس کو دعا کریں جی اپنے غلام سرور بھائی. قال یبن موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، لا تاخذ بلحیتی، کہ تو میری داڑھی کو نہ بلحیتی کہا کریں، تے یہ ہے نا، یہ کو لمبا کریں جی. لحیتی، تو میری داڑھی کو مت نہ پکڑ، ولا براسی، اور نہ میرے سر کے بالوں کو، انی خشیتو، بے شک میں ڈرتا رہا، ان تقولا، کہ کہیں تو یہ نہ کہے، فرقتا بینا، کہ تو نے بینا بنی فرقہ اسرائیل، ڈال دیا تو نے جی. بنی اسرائیل کے درمیان تفرقہ ڈال دیا، وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي، اور تو نے میری بات کا انتظار نہیں کیا. جی تو نے میری بات کا خیال نہیں رکھا اور تو نے میرا انتظار نہیں کیا. اچھا جی، یہاں تک کر رہے ہیں اس لیے کہ آگے پھر سامری کا مسئلہ ہے، اس کے اندر باقاعدہ ایک آگے جو آیت آ رہی ہے، بصرتُ بما لم یبصروا، وہ بڑی عجیب قسم کی آیت ہے. عجیب قسم کی تو خیر نہیں ہونی چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن اس کے بارے میں بہت ساری رائے ہیں اور جس کی کوئی کسی جگہ پہ وجود نہیں ہے، تو وہ پڑھیں. اچھا جی، اب قیصر بھائی آپ کتنا پڑھ جی سر. سکیں. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ، اور بے شک ان سے ہارون علیہ السلام نے کہا، من قبل، اس سے پہلے، یا قومی انما فتنتم بہ، اے میری قوم، بے شک تم اس کے ذریعے یعنی اس بچڑے کے ذریعے فتنہ میں ڈال دیے گئے ہو. وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، اور بے شک تمہارا رب رحمان ہے. فَاتَّبِعُونِي وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور تو تم میری اتباع کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو. قَالُوا لَن نَبْرَحَ عَلَیہِ عَاکِفِینَ، تو انہوں نے کہا کہ ہم ہمیشہ رہیں گے اس پر جم کر بیٹھنے والے، حتیٰ یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام ہماری طرف لوٹ آئے. قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، تو انہوں نے کہا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے اے ہارون، تجھے کس چیز نے منع کیا جب تو نے انہیں گمراہ ہوتے ہوئے دیکھا؟ اللہ تتبعنی، کہ تو نے میری پیروی نہ کی. افعصیت امری، کیا تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ قال یبن ام، تو اس ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اے میری والدہ کے بیٹے، لا تاخذ بلحیتی ولا برأسی، تو مجھے میری داڑھی اور میرے سر کے بالوں سے مت پکڑ. انی خشی